تحریک انصاف کو جوائن کرنا جیسے ہی ان کو بے فائدہ لگا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تحریک انصاف کو، یعنی ان کو مخصوص سیٹیں نہیں ملی، ریزرو سیٹس ان کو نہیں ملی، تو کوئی اس فیصلے کو غلط کہہ رہا ہے، پارٹی کے اندر سے ہی تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو اختلاف سامنے آ رہا ہے یہ پارٹی میں اب ایک رفٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ آخر پی ٹی آئی میں فیصلے کر کون رہا ہے؟ بات شیر افضل مروت کے بیان سے شروع ہوتی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ایک غلطی تھی۔ پی ٹی آئی 80 نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ اس بیان کے بعد جہاں پارٹی میں ایک تقسیم نظر آئی، وہیں پر پی ٹی آئی کے اتحادی جماعت سنی اتحاد کونسل خوش نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہا کہ گھر کے جو معاملات ہیں یہ گھر میں ہی حل ہونے چاہیے، یہ انہوں نے یہ مشورہ دیا، اور ساتھ یہ وارننگ بھی دے دی کہ الیکشن سمبل سے لے کر ریزرو سیٹس تک جو کچھ ہوا، اگر میں نے کچھ بول دیا تو بڑے لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ معاملہ ٹھنڈا پڑتا، کوئی بیچ کا راستہ تلاش کیا جاتا، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بیرسٹر علی ظفر نے بھی شیر افضل مروت کی بات کو ہی سیکنڈ کر دیا اور کہا کہ واقعی میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانا ٹھیک فیصلہ نہیں تھا۔ علی ظفر صاحب کی بات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ عمران خان کی مرضی سے نہیں ہو رہے، فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ بات یہاں پر نہیں رک رہی، پارٹی میں تقسیم کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جس فیصلے کو علی ظفر صاحب بھی غلطی کہہ رہے ہیں لیکن چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اب اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے پر بیرسٹر گوہر کا موقف کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی دیکھیے۔ ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ پارٹی کو جوائن کیا تھا، جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا، صحیح ڈیسیجن تھا، سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا، سائن کیا تھا۔ اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جوائن کرنے میں، سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں۔ شرمیلا صاحبہ، آئینی عہدے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے لے لیے، لیکن جو عوامی خدمت کے کام ہیں، جو مشکل فیصلے کرنے ہیں، اب آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف تو بجلی مہنگی کرنے کی بات کر رہا ہے، اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہا ہے، ظاہر ہے بجلی مہنگی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ مشکل فیصلوں کا حصہ بننے سے کیوں کترا رہی ہے کہ کل کو عوامی پریشر نہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی پہ؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا مفاہمت کے ساتھ آگے چلنا اور پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو بحیثیت وزیر اعظم چننا بھی ایک مشکل فیصلہ ہی تھا۔ دیکھیے، اگر پیپلز پارٹی یہ فیصلہ نہ کرتی تو اس ملک میں آج وزیر اعظم نہ ہوتا اور ایک بہت ہی سیاسی بحران کی کیفیت سی پیدا ہو جاتی، کیونکہ کسی بھی جماعت کے پاس وہ میجورٹی اور کلیئرٹی نہیں تھی کہ وہ اپنا وزیر اعظم بنائے اور کابینہ بنائے۔ اب بات یہ ہے کہ جتنا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو ملا اس کے تحت ہمارا وزیر اعظم تو نہیں بننا تھا، اسی لیے ہمارا یہ فیصلہ تھا جو کہ سی سی میں رکھا گیا اور وہیں پر ڈیلیبریشن ہو کے یہ تمام معاملات سامنے آئے کہ جی ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں جو جماعت ہم سے بات کرے گی ہم اس سے بات کریں گے، اور پی ایم ایل این نے ہم سے بات کی اور یہ درخواست کی کہ ہم ان کے ساتھ ایک وزیر اعظم بھی چنے اور کابینہ کا حصہ بھی بنے۔ لیکن کابینہ کا حصہ نہ بننا یہ ہمارا فیصلہ اس لیے تھا کیونکہ ہم نہیں سمجھتے ہمیں وہ مینڈیٹ ملا ہے کہ ہم اس ملک کو کی بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ اب جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، دیکھیے ان کا وزیر اعظم ہے، ان کی کابینہ ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ پاکستانی عوام کے لیے ڈیلیور کر سکیں۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں پر تو ملکی مفاد میں کام ہوگا وہاں تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی، لیکن جہاں پر ملکی مفاد میں کام نہیں ہوگا اور پیپلز پارٹی سمجھے گی کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، وہاں پر ہم اپنا احتجاج۔ کل کو مہنگائی ہوتی ہے، عوام تنگ ہوتے ہیں، بجلی مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، جو ہونے جا رہا ہے بظاہر ایم ایف کے جو مذاکرات اب تک ہو رہے ہیں، جو ان کا پریشر آ رہا ہے، مطالبہ آ رہا ہے، اس سے تو لگ رہا ہے کیا ایسے فیصلوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے جی، میں آپ کو 2 ایگزامپلز دیتی ہوں۔ ابھی اس حکومت نے ارسا کے چیئرمین کی تعیناتی کری جو آئین اور قانون کے خلاف تھی، ہم نے اس پہ احتجاج کیا،
نیشنل اسمبلی کے اندر چیف منسٹر سندھ نے اس پہ احتجاج کیا, لیٹر لکھا اور وزیر اعظم کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. اسی طریقے سے یہ کل ہی کی بات ہے کہ اسمبلی کے اندر 7 آرڈیننسز رکھے گئے جن کی توسیع مانگی گئی. اس پر بھی پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے پارلیمان میں آرڈیننسز لانے کا. قانون سازی کریں, لوگوں کی مشاورت لیں, تمام جماعتوں کی اس کے اندر انپٹ لیں, اور اس شرط پہ ہم نے وہ آرڈیننسز کی توسیع کری کہ یہ تمام آرڈیننسز اب کمیٹی کے اندر جائیں گے اور کمیٹیز اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں گی اور اگر ضروری سمجھیں گے تو اس کے اوپر قانون سازی کریں گے. تو دیکھیے جو چیز غلط ہو رہی ہے, جو چیز آئین اور قانون کے منافی, کل اگر احتجاج کیا تو پھر سپورٹ کیوں کیا ان آرڈیننسز کو؟ خورشید شاہ صاحب نے بھی, نوید قمر صاحب ہم نے اس شرط پہ سپورٹ کیا. دیکھیے اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا وہ تمام آرڈیننسز لیپس ہو جاتے. ہم نے اس بات پہ اس چیز کو سپورٹ کیا جب حکومت کی جانب سے لا منسٹر نے اس کی یقین دہانی کرائی آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ کہ تمام آرڈیننسز کمیٹیز میں جائیں گے جہاں پر مختلف جماعتوں کے نمائندے بیٹھیں گے اور اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہوں گی اور جو اس کے اندر ترامیم کی ضرورت ہوگی وہ کر کے پھر ہم اس پہ قانون سازی کریں گے. دیکھیے طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم سمجھیں گے کہ یہ آئین اور قانون کے منافی ہے, ملکی مفاد میں نہیں, کیونکہ ہمیں نہ صرف اس آرڈیننسز کے اوپر اعتراض تھا بلکہ وہ جس پروسیجر سے, جس طریقے سے اس کو رکھا گیا بغیر 3 دن کا نوٹس دیے گئے, کیونکہ یہ رولز میں ہے پارلیمان کے کہ آپ نے 3 دن پہلے اس کا نوٹس دینا ہے تاکہ لوگ سوچ کے سمجھ کے پڑھ کے آئیں اور اگر کوئی ترمیم سجیسٹ کرنا چاہتا ہے تو سجیسٹ کرے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے جی پارلیمان چلانے کا. پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک بڑی جمہوری اور آئینی طریقے سے پارلیمان. تو معاشی فیصلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوگی یا 16 مہینوں کی جب حکومت کری بعد میں سارا جو ملبہ تھا نون لیگ پر ڈال دیا بلاول صاحب نے اور نون لیگ کو مہنگائی لیگ کا نام دے دیا؟ ابھی جو میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا کہ IMF کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے انڈیکیشن مل رہی ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے, بجلی مہنگی ہونے والی ہے. تو کیا ان سخت فیصلوں میں کھڑے رہیں گے یا پہلے کی طرح بالکل آپ لوگ سائڈ پہ ہوں گے اور اس میں کوئی سپورٹ نہیں ہے حکومت کی؟ دیکھیے جی ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت حکومت کیا سخت فیصلے کرے گی اور کیا عوام کو ریلیف دے گی. دس ول بی ڈیسائیڈیڈ آن کیس ٹو کیس بیسز. یہ تو بڑا ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا کہ مشکل فیصلوں میں آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے, ہمیں نہیں پتا. جہاں پر عوام کے مفاد میں کام ہوگا وہاں پر ہم بالکل ساتھ دیں گے, جہاں پر نہیں ہوگا وہاں ہم ساتھ نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. MQM کا جو معاملہ ہے, MQM یہ سمجھتی ہے کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی ہی رکاوٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں گورنر ان کا ہو اور گورنر بھی کامران ٹیسوری صاحب بھی ہوں. خوشبخش شجاعت صاحب کے بارے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو نام نہیں لیا, پتہ نہیں نام کہاں سے آ گیا. پھر جب ان سے پوچھا رکاوٹ کون ہے تو انہوں نے کہا نون لیگ نے کہا ہم تو سپورٹ کرتے ہیں, ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم پہ دباؤ ہے. تو کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی دباؤ ڈال رہی ہے؟ نہیں جی دیکھیے یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ آگے جا کے اب سجیسٹ کریں گے کہ گورنر کون ہونا ہے اور اس کے اوپر مشاورت کے ساتھ, پریزیڈنٹ کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہو جائے گا. یہ کوئی بہت بڑا معاملہ یا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس ملک میں وزیر اعظم آ گئے, اس ملک کے اندر پریزیڈنٹ آ گئے, گورنرز بھی آ جائیں گے. مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر MQM کا گورنر آتا ہے اور کامران ٹیسوری صاحب آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ فیصلہ تو وزیر اعظم اور صدر مملکت کریں گے. تو ابھی تک تو وزیر اعظم نے کوئی نام نہیں سجیسٹ کیا صدر مملکت کو.